الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا سبق مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اس حوالے سے ہے جیسا کہ معراج کے 3 حصے ہیں، پہلا سیر، دوسرا معراج، تیسرا اعراج۔ جو پہلے ہم نے سیر بیان کی، آج سے ہم معراج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم لفظ معراج پڑھتے ہیں، اگر ہم اس الفاظ کے اوپر غور کریں تو یاد رکھیے آدھے سے زائد مسائل جو ہیں اسی الفاظ کے اندر حل ہو جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے جب بھی قرآن و حدیث یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ، کوئی فرمان، کوئی آقا کی شان بیان کرنی ہو تو اس سے پہلے محبت کے چشمے سے آنکھوں کو غسل دینا، اس کے بعد پڑھنے سے تو پھر تعصب کا جو نمبر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اس کو یہ سرور ملتا ہے، وہ پھر کتب کو اٹھا کے ان کے اندر فرق گردانی کرتا ہے کہ مجھے کوئی اور اس سے بھی اور جملہ مل جائے جس میں سرکار کے اوصاف اس سے بھی اور زیادہ ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائی، جب ہم لفظ معراج کے اوپر بھی غور کرتے ہیں تو اس میں ہمارا آدھا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لغت کو پڑھتے ہیں، یاد رکھیے لغت جو ہوتی ہے اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ لغت لغت ہوتی، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ کسی اور مسلک کی ہوتی۔ لغت وہ لغت ہے بس۔ المعراج السلم والمصعد، اب جو اہل علم ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے۔ سلم سیڑھی کو کہا جاتا ہے اور مصعد جو ہے وہ چڑھنے کی جگہ کو، یعنی معراج کی رات یہی تو ہے، سرکار سیڑھی سے اوپر تشریف لے گئے۔ سیڑھی ایک وسیلہ ہے، اب جو وسیلے کا انکار کرے اب وہ سیڑھی کہاں سے مانے گا؟ جو سیڑھی نہیں مانے گا وہ جسمانی معراج کہاں سے مانے گا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے رب کی قدرت ہے، رب الارباب نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، یہ اس کی قدرت کے انمول تحفے ہیں۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اب کہیں گے کیسے، کس راستے سے؟ اب اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، جیسا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبرائیل اس اللہ کی طرف عروج کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، بلندیوں کی طرف اوپر جاتے ہیں، وہ فرشتے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں پھر کمال نقطے بیان ہوتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، جس سے انسان کا دل دماغ اور فریش ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ علامہ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں الطریق الذی تصعد فیہ الملائکہ، فرماتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس سے فرشتے بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، فرشتے اوپر پرواز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ کو اوپر کہنا یہ بھی شرم جائز نہیں، یعنی اوپر فرشتے پرواز کرتے ہیں، عرش کی طرف پرواز کرتے ہیں فرشتے اوپر جاتے ہیں
اور یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو وہ تمام راستوں کی سیر کرائی گئی جہاں سے فرشتے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں پھر زمین کی طرف آتے ہیں. تو جیسا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اس کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمے اور نیک عمل کو اللہ کی طرف بلند فرماتا ہے. یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ان جملوں کو فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تبارک اللہ یہ جملے اللہ کی حمد کے بولتا ہے تو ایک فرشتہ ان تمام جملوں کو اپنے نورانی پروں کے اندر محفوظ کر لیتا ہے. جب وہ محفوظ کر لیتا ہے ان تمام اعمال کو لے کر ان جملوں کو اپنے پروں کے اندر وہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے. جب وہ اوپر پرواز کرتا ہے جہاں جہاں سے گزر اس کا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے قریب سے تو وہ فرشتے ان الفاظ نورانی ان کی تجلیات کو دیکھ کر اور ان انوار باری تعالیٰ کے جو جملے ہیں نورانی اللہ کی حمد اور صفت کے انہی کو جاننے کے بعد وہ ملائکہ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جس نے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جملے بیان کیے تھے. تو پیارے اسلامی بھائیوں جن راستوں سے یہ جملے لے کے اللہ کی حمد کے اللہ کی ثنا کے آتے ہیں جاتے ہیں فرشتے جبریل امین وحی لے کے آتا اور مصطفیٰ کریم کو یہ سابقہ انبیاء کرام کو وہ وحی کا پیغام دے کے جاتا تھا. جس راستے سے ملائکہ آتے اور جاتے تھے اسی راستے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر کیا. سرکار کو وہ سیر کرائی گئی اور میرے آقا علیہ السلام کو جب اس سیڑھی کے ذریعے سے جس کے جناب من سیڈوں کے جو ڈنڈے ہیں وہ سونے کے تھے اور اس کے زینے زمرد کے تھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سیڑھی کی طرف جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اب آسمانوں کی طرف سفر کیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو جبریل امین دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے. اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے من انت تو کون ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں میں جبرائیل ہوں. وہ فرشتہ پوچھتا ہے وَمَن مَعَكَ اور تیرے ساتھ کون ہے؟ یہی تو کمال جملہ ہے. اس نے کہا وَمَن مَعَكَ اب دروازہ نہیں کھولا اندر سے پوچھا. کیا اندر سے پوچھا؟ اگر کہو کہ وہ فرشتہ ہے اس کو علم ہے تو کیا فرشتہ مصطفیٰ کریم سے افضل ہوا؟ نمبر 2 فرشتے کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے دیکھا پہلے جبریل آتا بھی ہے جاتا بھی ہے لیکن اتنا نور نہیں ہوتا. آج میرے پاس اتنا نور آ رہا ہے جو پہلے آسمان کے دروازے کو بھی کراس کر رہا ہے. اتنا نور ہے. اس نور کی بدولت اس نے کہا وَمَن مَعَكَ اے جبریل تیرے ساتھ کون ہے؟ جب جبریل نے کہا میرے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے مرحبا کہہ کر اس نے دروازہ کھولا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا. حضور علیہ السلام پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے. انشاءاللہ الکریم پہلے آسمان سے اسی طرح آگے سبق چلائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو دین متین سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین ثم آمین.